السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرلس عثمان سیریز کی سیزن 6 ایپیسوڈ نمبر 146 کے ٹریلر 1 کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صوفیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا صوفیہ نے جس رہبر کو خنجر مار کر زخمی کیا تھا وہ زندہ ہے یا نہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو ہم ٹریلر 186 کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منگولوں کے کمانڈر اولوگان کے بارے میں۔ ناظرین، ٹریلر 186 میں دکھایا گیا ہے کہ اولوگان جس طرح ارطغرل غازی کے سیزن میں نویان مر کر دوبارہ زندہ ہوا تھا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اولوگان بھی بالکل اسی طرح دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں اولوگان کو عثمان نے ختم کر دیا تھا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بچ گیا ہے۔ اور ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ہم حلیمہ کے بارے میں۔ تو ناظرین، حلیمہ کا جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا اس قسط میں راز فاش ہو جائے گا، تو بالکل اسی طرح ٹریلر میں بہت ہی صاف طور پر دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون حلیمہ کو یعنی کہ مریم اس کو آواز لگاتی ہیں کہ بوئینہ کے نام سے پکارتی ہیں۔ اب بوئینہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا راز کھل چکا ہے، چونکہ ناظرین اس رہبر نے بالا خاتون کو یہ بتایا تھا کہ اس کا نام بوئینہ کے نام سے ہے اور اس کو صوفیہ نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اور وہ تمہاری ہی طرح بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ بہادر ہے۔ کیونکہ ناظرین اب اس ٹاپک پر کوئی سین ہونا باقی نہیں رہ گیا، لیکن ابھی بھی رائٹر چاہے گا کہ اس کو بہت زیادہ کھینچے، لیکن اب اس کا اختتام ہو جانا چاہیے کیونکہ سب کے سب راز فاش ہو چکے ہیں۔ اور وہ ناظرین وہ رہبر جس کو صوفیہ نے مارنے کی کوشش کی تھی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بچ گئی ہیں۔ اور ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ گونچا اور اولوفیرا خاتون بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ اب حلیمہ تک پہنچنے کا واحد حل وہ رہبر ہی ہے جس نے اسے پالا تھا، اور وہ ہی بتا سکتی ہے کہ اب وہ کہاں ہے۔ اور ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں علاؤدین کے بارے میں۔ تو ناظرین، ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ علاؤدین بے نے ایک سرنگ میں جس میں صوفیہ بھی ہوتی ہے اس میں دھماکہ کر دیا ہے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صوفیہ مر چکی ہیں اور علاؤدین کہاں ہیں؟ تو ناظرین، علاؤدین بھی بچ گئے ہیں اور صوفیہ بھی وہاں سے بچ کر نکل جاتی ہیں، چونکہ ناظرین علاؤدین اب ہر حال میں اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں اولوفیرا خاتون کے بارے میں۔ تو ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی قسط میں وہ مسلمان ہو جائیں گی، تو بالکل اسی طرح
وہ مسلمان ہو چکی ہیں، اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ اور ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کریکٹر کے سب سے اہم ٹاپک کے بارے میں، اس ویڈیو کے سب سے اہم ٹاپک کے بارے میں، جو کہ ناظرین الجاہ طوخان کی بیٹی اور اس کے بیٹے سے متعلق ہے۔ تو ناظرین، الجاہ طوخان کی بیٹی کے یعنی کہ اس کے نواسے نے اور البائے نے مل کر یہ پلان بنایا ہے کہ وہ عثمان کو قتل کر دیں گے اور آج رات کو وہ مر جائے گا۔ تو ناظرین، عثمان کو ان کے منصوبے کا علم ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے ہی اپنے بیٹوں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھات لگا لیتا ہے، چونکہ ناظرین وہ جان چکا ہے کہ وہ یہاں پر یعنی کہ الجاہ طوخان کا نواسہ اور البائی یہاں پر آئیں گے۔ تو ناظرین، عثمان اس جگہ پر اپنی ٹوپی کو رکھ دیتے ہیں اور اپنا لباس اس کے اندر بھوسا بھر کر اس طرح بٹھا دیتے ہیں کہ انہیں لگے کہ یہ عثمان ہی ہے۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح وہ وہاں پر رات کو آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، تو وہاں پر انہیں کوئی نہیں ملتا۔ تو ناظرین، دوسری طرف سے عثمان ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہیں پر ناظرین صوفیہ کی بھی انٹری ہو جاتی ہے۔ ٹریلر میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ الجاہ طوخان کا نواسہ بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ عثمان کے جال میں پھنس چکا ہے اور البائی بھی اس کے جال میں، جو کہ 2 نمبر البائی ہے، وہ بھی پھنس چکا ہے، اور اب وہ کچھ بھی کر لیں عثمان کے جال سے نکل نہیں سکتے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، شاید صوفیہ کے ذریعے وہ بچ سکیں، کیونکہ صوفیہ کی بھی وہاں پر انٹری دکھائی گئی ہے اور وہ بھیس بدل کر وہاں پر آتی ہیں۔ اور ناظرین، اب صوفیہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ رہبر ہے جس کو اس نے خنجر مار کر گھائل کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے تاکہ عثمان اور بالا اپنی بیٹی تک نہ پہنچ سکیں، اور اسی لیے وہ اب بھیس بدل کر عثمان کے قبیلے میں داخل ہو گئی۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف بالا بھی پہچان چکی ہے کہ اس کی بیٹی کون ہے، اور وہ اسے یعنی کہ بوئینہ کے نام سے مریم کو پکارتی ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔